سورۃ التغابن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیونکہ منافقین اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کی یاد سے غافل تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کون انسان کیا کرتا اور کیا نہیں۔ اللہ کی تسبیح اور ذکر کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے، اور سب تعریف اسی کے لیے ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ نہیں سوچتا اور نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے کوئی مومن۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی، اور اسی کی طرف آخر کار تمہیں پلٹنا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو سب اس کو معلوم ہے، اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے، یعنی اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ یعنی ساری قوموں کا ایک ہی مسئلہ رہا کہ پیغمبر انسانوں میں سے کیوں ہیں، حالانکہ یہ صرف ایک بہانہ تھا نہ ماننے کا۔ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ تعریف والا۔ منکرین نے بڑے دعوے سے کہا کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کچھ کر کے آئے ہو، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے، یعنی اس کتاب پر۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا۔ یوم الجمع سے مراد قیامت کا دن ہے، جب سب لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوں گے، اول سے آخر جتنے بھی دنیا میں انسان آئے بیک وقت ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا، وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ کون کامیاب ہوا اور کون پیچھے رہ گیا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو اللہ پر ایمان لایا اور نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا، اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی دراصل بڑی کامیابی ہے، اصل کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ یہ مومن کا عقیدہ ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے، یعنی مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ یا اللہ پر اعتماد نہیں ختم ہونا چاہیے۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس وقت میں تکلیف میں ہوں تو اس میں بھی کوئی خیر ہے، اس میں کوئی حکمت ہے، اس میں کوئی فائدہ ہے۔ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تھام لیتا ہے اور پھر وہ بھٹکنے سے بچ جاتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں، لہذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔ اصل دیکھا جائے تو انسان کا اپنی ذات کے بعد اپنے خاندان اور اپنے بچوں اور اسپاؤزز کے ساتھ جو ایک رشتہ ہوتا ہے، ایک محبت کا، وہ انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ وہاں آ کر انسان بہت دفعہ اچھے برے کا فرق بھول جاتا ہے، ان کے لیے غلط کام بھی کر لیتا ہے اور ان کے معاملے میں بہت سی رعایتیں کر کے ناانصافیاں بھی کر دیتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کے معاملے میں ہوشیار رہنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ الولد مجبنۃ مبخلۃ، کہ اولاد انسان کو بزدل بنا دیتی ہے، بخیل بنا دیتی ہے۔ انسان اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات نہیں کر سکتا، صرف ان کی
خیر خواہی اور ان کی بھلائی کے بارے میں سوچتے ہوئے، یا بعض اوقات ان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتا ہے، یا اس پریشانی میں ایسے کام کر لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں. تو یہ سب امتحان ہیں، اس لیے انسان کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور اگر تم عفو درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور الرحیم ہے. تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بہت بڑا اجر ہے. لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور سنو اور اطاعت کرو، اور اپنے مال خرچ کرو. یعنی اولاد کے معاملے میں، اسپاؤزز کے معاملے میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اس کا کفارہ صدقے خیرات سے کرو. جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں. یعنی بخل سے کام نہیں لو. اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، حاضر و غائب ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست اور دانا ہے.